فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، احباب، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، بچوں، آج کے آپ کے اس اجتماع میں، ہفتہ واری درس میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے عقیدہ و منہج کی خدمت یا فلاحی سرگرمیاں، رفاہی کام، سماجی معاشرتی کام. یہ عنوان آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. آج کا یہ عنوان ہے. اصل میں اس عنوان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ عقیدے سے شروع ہو کر کے چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام، خیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود ہے. توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور پھر بہت ساری نیکیاں اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، گزرتے گزرتے آپ اخیر میں آئیں گے تو ایک معمولی سی نیکی بھی ہوگی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے. لیکن یہ بات ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس نیکی کا جو مقام ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد والی نیکی کا وہ مقام نہیں ہے، اس سے وہ چھوٹی ہے. اور اس کے بعد والی نیکی کا مقام اور کم ہے، اس کے بعد والی نیکی کا مقام اور کم ہے. ایسے ہی بالترتیب اگر آپ جائیں گے تو آپ کو، ہم کو یہ ملے گا کہ نیکیاں تو ہیں بہت ساری، لیکن نیکیوں کے کاموں کے درجات اور ان کے مراتب مختلف ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں. کچھ باتیں، چند آیتیں، چند حدیثیں، چند اقوال، آثار وغیرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ اس دین کے اندر ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا چاہیے وہ کون سا کرنا چاہیے. نیکی تو سب کچھ ہے، لیکن نیکیوں میں سب سے اونچی نیکی کون سی ہے؟ ایک تو درجہ ایسے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اور حیثیت کہ اس نیکی پر کیا ڈیپینڈ ہے، کیا موقوف ہے، اس نیکی کے کرنے سے کیا مل جائے گا اور نہ کرنے سے کیا نقصان ہو جائے گا. ایسے ہی آپ آخر والی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نیکی کی کیا حیثیت ہے، اس نیکی کے کرنے سے کیا ملے گا اور اس کو چھوڑ دینے سے کیا بگڑے گا، کیا جائے گا، کیا نقصان ہوگا. تو ایک ہے درجہ اور ایک ہے حیثیت کا چھوٹا بڑا ہونا، اس پر حاصل ہونے والے فوائد اور اس میں اس کے چھوڑ دینے سے چھوٹ جانے والے، فوت ہو جانے والے فوائد، یا اس پر ڈیپینڈ جو نقصانات ہیں، جو اس کے اوپر، جو اس کے نتیجے میں آنے والے فسادات. یہ ہے اصل میں اس کو سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی حدیث ہے، بلکہ وہ اس موضوع کی اصل ہے، جڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں، مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، یا بعض روایت میں فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان.
اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے. اور امام بہقی کی کتاب ہے نا شعب الایمان، جامع شعب الایمان بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں 77 شاخیں جو ایمان کی ہیں وہ نوٹ کی ہوئی ہیں، ایک سے لے کر کلمہ لا الہ الا اللہ سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شاخیں، اس کے برانچز ہیں، تمام برانچز کا تذکرہ، اس کا نام، اور اس کے بعد اس کی دلیلیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں شعب الایمان کے اندر موجود ہیں. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اپنی کتاب جامع شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے. آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو آپ جامع شعب الایمان اٹھائیے، اور عربی نہیں تو اردو اٹھائیے، میں سمجھتا ہوں انگریزی وغیرہ میں بھی ترجمہ ہوگا، آپ اٹھائیے اور آپ دیکھیے واقعی میں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے، بلکہ ایمان کی اساس، ایمان کی جڑ اور اس کی بنیاد ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کمتر چھوٹی شاخ، معمولی شاخ، چھوٹے درجے والی شاخ، وہ ہے راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا. وہ کانٹا بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، گندگی بھی ہو سکتی ہے، راستے میں کسی نے گاڑی کھڑی کر دی، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. جس سے بھی راہگیروں کو، چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، اسے ہٹا دینا اور لوگوں کے لیے راستہ آسان کر دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن یہ نیکیوں میں سب سے کمتر نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے. چھوٹی نیکی ہے ترتیب اور درجے کے اعتبار سے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں اس کی حق تحقیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دینا معمولی چیز، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا سوچ کر کے نہیں چھوڑنا ہے، اس کو، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن درجہ اگر آپ دیکھیں گے تو درجہ نیکیوں کا اونچا ہے، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، ترتیب میں یہ نیکی سب سے چھوٹی نیکی ہے. لیکن ہمیں حقیر سمجھنا، ہمارے لیے حقیر سمجھنا حرام ہے، اس لیے کہ تحقیر ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے کہ سماج میں بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، درجے کے اعتبار سے ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ادنا درجہ اس کا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن حقیر نہیں سمجھنا ہے. درجہ چھوٹا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کو حقیر اور معمولی سمجھنا، اس کی تنقیص کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کو معمولی سمجھنا، یہ ایک الگ چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی کہ نیکیوں میں سب سے اونچی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی نیکی راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا ہے. اللہ کے نبی نے حیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے آپ نے خصوصی طور پر انہی شاخوں میں سے ایک شاخ کا الگ سے ذکر فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اب اسے کیا معلوم پڑا؟ ہمیں یہ بات معلوم پڑ گئی کہ بھئی نیکی تو سب ہے، جو آدمی راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ ثواب اس کو مل رہا ہے. لیکن جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھ کر کے وہ ایمان کے دائرے میں آ رہا ہے، اپنی توحید، اپنے ایمان، اپنی اخلاص عبادت کا اقرار اور اعلان کر رہا ہے، کیا یہ نیکی ویسے ہی ہے جیسے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانے والی نیکی ہے؟ نہیں ہے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ. اچھا، یہ تو ہم نے مثال جو اللہ کے نبی کی حدیث سے مثال ہے، وہ مثال سب سے اعلیٰ نیکی اور سب سے ادنا نیکی کی مثال ہے. اس بیچ میں جو نیکیاں ہیں، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ سب کے اپنے درجے ہیں، سب کے اپنے درجے ہیں. اب ہم طے کر پائیں کہ نہ کر پائیں صحیح طور پر، لیکن اگر ہم دلائل کو دیکھ کر کے طے کرنا چاہیں تو طے کر سکتے ہیں کہ سب سے اونچی والی لا الہ الا اللہ کی نیکی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے، تیسرے نمبر پر کیا ہے، چوتھے نمبر پر کیا ہے، پانچویں پر کیا ہے. ایسے اگر آپ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلیٰ یہ ہے اور ادنا یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں جو نیکیاں ہیں ان کے بھی درجات ہیں، ان کے بھی مراتب ہیں. اچھا، اب ہمیں سب سے زیادہ کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ آپ کو موقع ملے، ہم کو موقع ملے نیکی کرنے کا، تو ہم کون سی نیکی کے پیچھے بھاگیں گے؟
ایک آدمی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، نماز مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ، اور راستے میں تکلیف والی چیز پڑی ہے اس کو نہیں ہٹاتا ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا تم کو صرف نماز کی پڑی ہوئی ہے، تم نماز پڑھنے جاتے ہو، یہ کام بھی تو کرنا چاہیے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا نیکی ہے، لیکن یہ نماز اس کا وقت تھا اور وقت کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے کئی گنا بڑی نیکی ہے، تو تم یہی بتا دو کہ کیا اسے مجھے پہلے کرنا چاہیے یا مجھے پہلے یہ کرنا چاہیے، یا اگر دونوں میں سے ایک ہی کا ٹائم ہے میرے پاس تو مجھے نماز کی پابندی کرنے والی نیکی کرنا چاہیے یا راستے سے تکلیف والی چیز ہٹانے کی نیکی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی یہی کہے گا نا کہ جو زیادہ اہم کام اس کو پہلے کر لو۔ اچھا، یہ تو ہو گئے درجے کی بات، ترتیب کی بات، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے کفر لازم آتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن کیا راستے سے تکلیف والی چیز کو نہیں ہٹائیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا؟ نہیں پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا ثواب جو ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا، لیکن ایمان خطرے میں نہیں پڑ جائے گا۔ یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے اندر جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو اسی ترتیب کے مطابق اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اور اس نیکی کی اہمیت اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس کے پیچھے اپنا وقت لگانا چاہیے، اس کے پیچھے اپنی محنت لگانی چاہیے، اس کے پیچھے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اس کے پیچھے اتنی ہی زیادہ انرجی لگنی چاہیے جتنی اہمیت والی وہ نیکی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس مسئلے کو اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ آج یہ اعتراض بہت سارے ہمارے اپنے عزیز کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں، جو ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آخر دین و شریعت کے اندر نیکیاں تو ہیں، خیر کے کام ہیں، لیکن کون سا کام زیادہ ضروری ہے دوسرے کام کے مقابلے میں۔ اس لیے ہمیں جو زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے، ہمارے ایمان کے لیے زیادہ اہم ہے، ہمارے عقیدے کے لیے زیادہ اہم ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کام پہلے کرنا چاہیے، یا وہ کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے جس پر یہ معاملہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری چیز یہ بھی نہیں سمجھتے ہمارے بہت سارے عزیز کہ ایک کام ایسا ہے جو بہت بڑی نیکی کا کام ہے، جس کے اوپر انسان کی جنت ڈیپینڈ ہے، جہنم سے نجات ملنے کا معاملہ اسی پر موقوف ہے، اور یہ اتنا زیادہ اہم کام ہے، لیکن اس کام کو کرنے والے کم ہیں، یا اس کام کی اہمیت کو سمجھنے والے کم ہیں، اور دوسری بہت ساری نیکیاں ہیں جس کی اہمیت اتنی نہیں ہے لیکن اس کو زیادہ اہم سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، بلکہ اس کو زیادہ اہمیت دے کر کے اس کام کو کرنے کے پیچھے لگنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ نیکی کا بڑا کام ہے، اس کو بہت کم لوگ کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے، جبکہ اس کے چھوٹنے سے تو ایمان چلا جائے گا، اس کے چھوٹنے سے انسان کی جنت چلی جائے گی، اس کے چھوٹنے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور اس کام جس کے پیچھے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی بنیاد پر کوئی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس اہم کام کو کرنے والے بہت کم ہیں، اور اس کے مقابلے میں کم اہم کام کو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ہم کو کون سا کام کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اور جس کام کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ جو بڑا کام ہے، اہم کام ہے، جنت کا کام ہے، اس کام سے انسان کو شیطان سب سے زیادہ بہکاتا بھی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کو 7 گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تلاش کرتا ہے، 7 گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تلاش کرتا ہے، اور یہ ساری گھاٹیاں 1 بائی 1 ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں۔ ایسا نہیں کہ 7 گھاٹیوں میں سے کوئی بھی گھاٹی میں تلاش کرتا نہیں، اس کا پہلے نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا، پانچواں، ایسے اس کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو جس گھاٹی میں شیطان تلاش کرتا ہے، اس کو دبوچنا چاہتا ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہے، اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ کون سی گھاٹی ہے؟ وہ ایمان اور عقیدے کی گھاٹی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایسا کہاں اسے پکڑوں کہ اس کا ایمان چلا جائے، اس کو کفر میں ڈال دوں، اس کو شرک میں ڈال دوں، اس کو عقیدے کے نفاق میں ڈال دوں۔
اس سے ایسا کون سا کام کرا دوں کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے, اس کا عقیدہ برباد ہو جائے, اس کی توحید چلی جائے, اس کا ایمان چلا جائے, اس کا اخلاص عبادت و بندگی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ کام اگر میں کروا لوں گا نا تو پھر کوئی بات نہیں, نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, زکوٰۃ دیتا رہے, پتھر راستے سے تکلیف دے پتھر کو کیا کرتا رہے, ہٹاتا رہے, پردہ کرتا رہے, حیا حجاب کرتا رہے, سارے کام کرتا رہے, جھوٹ سے بچتا رہے, چوری سے بچتا رہے, زناکاری سے بچتا رہے, شراب سے بچتا رہے, میرا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میرا کام ہو گیا. کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو یہ نیکیاں لے کے کرے گا کیا یہ؟ اس لیے شیطان کہاں تلاش کرتا ہے؟ سب سے پہلی گھاٹی اس کی یہ ایمان و عقیدے کو بگاڑنے والی گھاٹی ہے, شرک میں, کفر میں, بدعقیدگی میں ڈالنا چاہتا ہے. پہلے وہی تلاش کرتا ہے, مجھ کو, آپ کو, سب کو تلاش کرتا ہے, سب کے پیچھے لگتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا کر دے, برباد کر دے. جب وہاں تلاش کر کر کے نہیں پاتا ہے تب اس کے بعد دوسری گھاٹی میں آتا ہے. اس لیے نہیں اترتا ہے کہ جیسے وہاں کامیابی تھی ویسے یہاں کامیابی ہے, نہیں, اس لیے اتر جاتا ہے کہ عقیدہ نہیں اس کا بگاڑ پائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ, ذرا نیچے اترو دوسری گھاٹی میں, وہاں تلاش کرو, وہاں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو پہلے والی گھاٹی میں بھی پکڑ لیں گے اس کو. تو اوپر جانے کے لیے نیچے اترتا ہے کہ یہاں سے اوپر لے کر کے جائیں گے اس کو, اور پھر ایمان و عقیدہ ہی اس کا اصل ٹارگٹ ہے. اگر وہاں نہیں پاتا ہے مطلب بدعت میں ڈالنا چاہتا ہے, کیونکہ بدعتیں کیا ہیں, یہ بدعتیں, البدعۃ برید الکفر, علماء لکھتے ہیں کہ بدعتیں یہ کفر کی ڈاک ہیں. کفر کا کیا ہے, یہ کفر کی کیا ہے, ڈاک, یعنی کفر تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, بدعت ہے. اگر بدعت میں تلاش کرتا ہے, اب سوچتا ہے کہ کوئی بدعت کروا دوں اس سے, لیکن انسان اگر ایمان و عقیدے اور علم کی مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو نہیں کروا پاتا ہے بدعت, کیونکہ بدعت کے پیچھے سب سے بڑا راز جہالت کا, یہ جان لو, سب سے بڑا راستہ جہالت. اچھا, اگر نہیں پاتا ہے وہاں اور نیچے اترتا ہے, بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے, اس سے زناکاری کرواؤ, بدکاری کرواؤ, اس سے سود میں ڈال دو, اس کو رشوت میں ڈال دو, اس کو شراب پلا دو, اس بڑے گناہوں میں, کیونکہ اس میں جب اس کو لذت ملے گی, اس کو جب مزہ آئے گا تو پھر وہ دوسرے نیکی کے کاموں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہاں نہیں پاتا ہے تو چھوٹے گناہوں کی طرف آتا ہے, چلو اور نیچے سے اوپر لے کر کے جاؤں گا, پہلے صغیرہ کرواؤں گا, پھر کبیرہ کرواؤں گا, پھر بدعت میں ڈال دوں گا, پھر شرک کی طرف اس کو لے کر کے جاؤں گا. چھوٹے گناہ نہیں کروا پاتا ہے تو پھر کس کام میں لگاتا, معلوم آپ کو, ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کہ یہ کام کرے گا, ہم کو شاید نہیں معلوم ہے, لیکن شیطان کیا سوچتا ہے, شیطان سوچتا ہے کہ اس کے نیچے ایک کام ہے, جائز کام کرواؤ, اس سے جائز کام کرواؤ. سونا جائز ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, جائز ہے. کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, جائز ہے. لیکن کھانا اگر آدمی اوور کھائے, ایسا کھائے کہ کھانا ہی اس کا کام بن جائے, صبح شام, نماز پڑھ پائے گا ٹائم پر, نہیں پڑھ پائے گا. اگر آدمی ضرور زیادہ سوئے, دن بھر سونے کی کوشش کرے, تو سونا فی نفسی تو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, جائز ہے. لیکن اتنا سونا کہ آدمی نماز چھوڑ کے سوئے, تو جائز میں اتنا لگا دیتا ہے کہ اس جائز کے راستے سے اس کو چھوٹے گناہ میں ڈالتا ہے, پھر بڑے گناہ میں, پھر بدعت میں, اور پھر اس کے بعد شرک میں. اگر وہ ناجائز کاموں میں بھی اگر نہیں پکڑ پاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کام کرو, اس سے فضیلت والے کام چھوڑوا دو, فضیلت والے کام چھوڑواؤ پہلے. بڑی نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, پہلے سے مسجد میں پہنچنا افضل ہے, وضو کر کے سونا افضل ہے, ہر دم باوضو رہنا افضل ہے, مثال کے طور پر. اس کو اس کام سے دور کرو, پھر اس کے بعد یہ اوپر جائے گا. ایسے کوشش کرتا ہے, جب نہیں پاتا ہے کسی جگہ, کسی منزل میں کامیاب نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ابن قیم کہتے ہیں یسلط جندہ علیہ, اپنے لشکروں کو, اپنے کارندوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. 10 کو, 20 کو, 50 کو, میرے پیچھے, آپ کے پیچھے لگے رہو. اس کا ایک ایک سیکنڈ دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے, کہاں گزارتا ہے, کیا بولتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کیا کرتا ہے. جہاں تم کو چانس ملے, ان 7 گھاٹیوں میں سے 6 گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اس کو ضرور پکڑنا, پھر اس کو اوپر کی طرف لے کر کے جائیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے زیادہ اہم انسان کی زندگی میں کیا ہے, ایمان ہے, توحید, عقیدہ. اسی لیے اگر کوئی شخص, کوئی نیکی اس کے نزدیک اتنی زیادہ اہم بن جائے کہ وہ ایمان سے زیادہ اہم سمجھنے لگے, ہے نا, ایمان سے زیادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر وغیرہ, 6 ایمان کے جو ارکان, اگر ایمان سے زیادہ اہم سمجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور اسے بھی علماء نے, اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنی کتابوں میں بنیادی طور پر نوٹ کیا ہے.
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، تعمیر کا مطلب یہ نہیں کہ در و دیوار بنایا جائے یا اس میں نماز روزے کیے جائیں، یہی نہیں. تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی دیکھ ریکھ، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کی نگرانی، یہ سب تعمیر کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ دونوں نیکی کے کام ہے کہ نہیں نیکی کا کام ہے؟ دونوں نیکی کے کام ہے اور بہترین کام ہے میرے بھائی، نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے ان دونوں کاموں کو ان لوگوں کی طرح سے بنا دیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ سب نیکی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. آخرت پر ایمان نیکی ہے، سب سے بڑی نیکیوں میں سے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اسلام کے کوہان کی بلندی ہے، یہ نیکیاں ہیں یہ. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا بھی، مسجد حرام کی تعمیر کرنا بھی نیکی ہے. حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. عام طور پر کھانا کھلانا، پانی پلانا نیکی ہے. اور حاجیوں کو جو بیچارے بہت دور دراز سے نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا کتنی بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یاد رکھو کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ نیکی ضرور ہے، لیکن یہ دونوں نیکیاں کرنے والے کبھی بھی ایمان والوں جیسے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں جیسے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں جیسے نیکی کرنے والے کبھی نہیں ہو سکتے. آگے اللہ نے صاف کہا لا یستوون عند اللہ، یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی کہ نیکیاں سب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا مقام سب سے اونچا ہے. عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ کی توحید سے اونچا کوئی کام نیکی کا نہیں ہو سکتا. اور اس لیے بھی کہ اس کا ایمان کا مسئلہ تو الگ ہی ہے نا، فرق مراتب کے علاوہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو بقیہ ساری نیکیاں کرنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے تم ضرور حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، ضرور تم خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، لیکن تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم حاجیوں کی خدمت کر کے، پانی پلا کے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کر کے ان لوگوں جیسا مقام پالو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالموں کو یعنی وہی مشرکوں کو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو تم مشرک ہو، شرک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تم بہت خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہو، دیکھ ریکھ کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، ٹینٹ لگاتے ہو، دھوپ سے بچاتے ہو، اور لوگ کنویں کھدوا کر کے کئی ٹن کھجوریں ڈلوا دیتے تھے 6 مہینہ پہلے تاکہ وہ کھجوریں گل جائیں اس کنویں کے اندر، اس کا پانی کیا ہو جائے؟ میٹھا ہو جائے، پھر حاجیوں کو نکال کر کے وہ پلائیں گے. لیکن یاد رکھو یہ نیکی ضرور ہے، لیکن ایمان والی نیکی کے برابر تمہاری نیکیاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ مسئلہ، یہ آیت اور یہ حدیث اور اس معنی کی اور بھی آیتیں حدیثیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر یہ تعلیم ہے کہ نیکیاں تو کرنا ہے، لیکن جس نیکی کا مقام جتنا اونچا ہو اس کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اسی حیثیت سے اس کو مقام دینا ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے، اس کو آگے لانا ہے، اس کے پیچھے توجہ رکھنی ہے، اور اس کے پیچھے اس کی خدمت میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی، اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ مال، اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ رسوخ ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے، صرف کرنا ہے. یہ تعلیم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیادوں میں سے ہے میرے بھائیوں. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ سب برابر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر رکن نہیں ہوتا. یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر بھی آپ دیکھیے سارے کام برابر نہیں ہیں. ایک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور ایک آدمی اگر پیر نہ ملائے تو کیا کہیں گے؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن پیر ملانے کا جو ثواب تھا وہ اس کو نہیں ملے گا. ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت ساری چیزیں. ایک آدمی نے آمین زور سے نہیں کہا، دھیرے کہا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن دھیرے کہنے کی وجہ سے اس کو جو زور سے کہنے کی سنت کا جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب اس کو
उतना ही उसके यहां कमी होगी, लेकिन नमाज का सवाब उसको मिलेगा। लेकिन सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा। अगर खड़े होने की ताकत है, बैठ के पढ़ेगा तो नमाज होगी उसकी? नहीं होगी। क़याम रुकन है, क़याम के बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। हाँ, उज़्र की हालत में, मजबूर है, बीमार है, फलां है, कोई बात नहीं। तो आप देखिए शरीयत के अंदर ये बात बतलाई गई है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन के अंदर जो आमाल हैं, जो चीजें हैं, उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं, बल्कि उसके अंदर भी, उसके अंदर के जो अज्जा हैं वो भी क्या हैं? अलग दर्जे के। अल्लाह के दीन के अंदर शर्त है, बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। अब कितनी भी अच्छी नमाज पढ़ डालो, लेकिन वजू नहीं है तो आदमी की नमाज नहीं होगी। वजू की अहमियत है कि नहीं? वजू शर्त है, वजू शर्त है, बगैर वजू की नमाज नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही आप देखिए, शर्त है, रुकन है, फर्ज है, वाजिब है। फर्ज और वाजिब में कोई फर्क नहीं है। फर्ज और वाजिब, लाजिम, हतमी सब एक माने में है ना। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद सुन्नत है। सुन्नत जिसको ततव्वु भी कहते हैं, जिसको मुस्तहब भी कहते हैं, जिसको मंदूब भी, बहुत सारे उसके नाम हैं। अच्छा जनाब, ये सारे फर्क बताते हैं कि नहीं बताते अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर? उलमा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फर्ज का मकाम ये है, जो आदमी फर्ज छोड़ देगा उसका क्या अंजाम होगा। आदमी ने नमाज पढ़ी, नमाज में उसने फर्ज छोड़ दिया, दूसरे आदमी ने नमाज पढ़ी, उसने सुन्नत छोड़ दिया। दोनों के हुक्म में क्या फर्क है? उसकी नमाज होगी, उसकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो सद्दे सहो करके नमाज की कमी को पूरी ना कर ले। रुकन छूट जाएगा तो सद्दे सहो से भी पूरा नहीं होगा। खैर, मसले मसाइल की मौज का ये मौजू नहीं है, मतलब मजलिस नहीं है। कहने मतलब यह है कि ये फर्क मरातिब अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर। तो जिस चीज की जितनी अहमियत है, उसी एतबार से उसका एहतिमाम जरूरी है। हम पैर अगर नहीं मिला पाएंगे कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी। जोर से नहीं बोल पाएंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमको खड़े होने से रोका जाए, सूरह फातिहा के बगैर नमाज पढ़ी जाए? हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो फिर नमाज पढ़ने का फायदा ही नहीं, फिर तो नमाज पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो नमाज ही नहीं होने वाली, तो फायदा क्या नमाज पढ़ने का? तो इसलिए हम समझते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा अहम है उसको उतना ही ज्यादा हमें अहमियत देना भी चाहिए शरीयत इस्लामिया के अंदर। अब अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर ये बात समझ में आ गई कि फर्क मरातिब है और सबसे ऊंचा काम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को दुनिया में आम करना है। अच्छा, वो सारी बातें आप जानते हैं, सब दोहराना नहीं है, इशारा करना है कि इसीलिए शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं, शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन अकीदे तौहीद, तौहीद इलाह, उलूहियत, जिसको इबादत की तौहीद हम कहते हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सेम रहा है। कोई किसी ने इसको छोड़ा भी नहीं है और किसी ने इसके खिलाफ कोई और रास्ता बतलाया भी नहीं है। इसलिए इसमें कोई कमी चल सकती है? नहीं चल सकती है। सबसे ज्यादा मेहनत किस पर होना चाहिए? इसी पर होना चाहिए कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें। एक आदमी शराब पीने वाला है और साथ साथ में वो बुतों की पूजा भी करने वाला है, मज़ारों पर भी जाने वाला है। आपको ज्यादा फिक्र इस बारे में होनी चाहिए कि वो आदमी शिर्क कर रहा है, या फिक्र इस बारे में होना चाहिए कि वो शराब भी पी रहा है? शिर्क कर रहा खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? तो अगर हमें इस तरह दिखाई दे तो हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? इस आदमी को पहले अकीदा सही करो, इसका अकीदा सही करो। अकीदा नहीं सही होगा तो ये आदमी जहन्नम में चला जाएगा। और इस आदमी का अकीदा सही होगा और शराब पी रहा होगा तो शराब पीने वाला गुनाह करने वाला होगा, गुनाह कबीरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के तहत रहेगा वो। अल्लाह चाहेगा तो बख्श देगा, नहीं चाहेगा तो अजाब देगा, लेकिन बहरहाल तौहीद उसकी सलामत है, जन्नत में फाइनली जरूर जाएगा। ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले हदीसों को अता फरमाया है। अहले हदीस का यह अकीदा है कि सारी नेकियां बाद में, सबसे बड़ी सबसे ऊंची नेकी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह खरा होना चाहिए, अकीदा सुथरा होना चाहिए। इसके अंदर शिर्क की मिलावट नहीं, इसके अंदर कुफ्र की मिलावट नहीं, इसके अंदर निफाक अक़दी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर इंसान की सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी। समझ रहे हैं? इस बारे में बहुत सारी आयतें हदीसें हैं। मैं उन सब को छोड़ करके मैं एक नुक्ते पर आपके सामने बात करना चाहता हूं। वो ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, रसूख से नवाजा है, जबान से नवाजा है, अख्तियार भी दिया हुआ है, हमारे पास ताकत भी है, सलाहियत भी है, हमारे पास एक सेटअप भी है, हमारे पास निजाम भी है, बहुत कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि अपनी सारी सलाहियतों का इस्तेमाल इस नुक्ते पर सबसे ज्यादा करें कि अल्लाह की तौहीद का काम कैसे होगा। अल्लाह की तौहीद का काम
کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں بات آ گئی، پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا یہ بھی نیکی ہے، لیکن ایمان جیسی نیکی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نیکی کرنے والے، یہ نیکی کرنے والے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم ولکن ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى لمبی آیت کریمہ، کافی نیکیاں بیان کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، کسی سمت کی طرف چہرہ کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن نیکی ہے کیا؟ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے۔ اچھا آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نیکیاں بتلائی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور کیا نام ہے اس کے علاوہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، فلاں کو کھلانا پلانا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساری چیزیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی شعار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکیاں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، یہ سب سے بڑی نیکی۔ تو ہماری ساری انرجی، ساری طاقت، ساری صلاحیت اسی نقطے پر لگنی چاہیے، اسی نقطے پر لگنی چاہیے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کاموں میں نہیں لگنا چاہیے، ہم کھانا بھی کھلائیں، ہم لوگوں کی مدد بھی کریں، ہے نا، بالکل، لیکن سب سے زیادہ انرجی کہاں لگانا ہے ہم کو؟ توحید باری تعالی کی کیسے حفاظت ہوگی، اللہ کے بندگان کو ہم شرک سے نکال کے توحید پر کیسے لا سکیں گے، اس کی فکر ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ فرق نہیں سمجھا تو پھر بہت بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، بہت بڑے نقصان میں، اور بہت بڑے فتنے سے دو چار ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو فتنہ ہے دنیا میں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی اچھے کام کے نام پر، کسی اچھے کام کے نام پر، ثواب کے کام کے نام پر لوگوں کے توحید کی بات نہ کرنے دی جائے، سنت کی دعوت، توحید کی دعوت عام نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب ساری انرجی کہاں لگانا چاہتے ہیں لوگ؟ انرجی یہاں لگانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اختلاف سے بچو، کسی طرح کس سے بچو؟ اختلاف سے بچو۔ اب اختلاف سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ عقیدے کا فرق ختم کر دو، دھرم کا فرق ختم کر دو، ہے نا، عیسائی، یہودی، مسلم، ہے نا، اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ ہوں، اور اسلام کے نام لینے والے میں رافضی ہے، خارجی ہے، شیعہ ہے، بوری، فلاں، مثال کے طور پر سب کو بلا عقیدے کا نام مت لو، توحید کا نام مت لو، سنت کا نام مت لو، دین دھرم کی بات، عقیدے کی بات، منہج کی بات بالکل کرو مت، بس آنکھ بند کر کے سب کو کھانا کھلاؤ، سب کو پانی پلاؤ، سب کو کپڑے پہناؤ، سب کے کام آؤ، سب کی مدد کرو۔ ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سب ایک ساتھ مل جل کر کے رہیں گے، آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر بات کرو گے کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک مت، شریک مت ٹھہراؤ، تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ لوگ بولیں گے ارے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا، ہمارے اولیاء کا کیا ہوگا، ہمارے صالحین کا کیا ہوگا، ہم تو جمعرات کو جاتے ہیں، ہم تو ماہانہ جاتے ہیں، ہم تو سالانہ جاتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، ہم کو ان کے گروپ میں، ان کے مجلس میں نہیں جانا ہے، اس طرح کی بات کریں۔ اس لیے یہ سب باتیں مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تو تھا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو تاج نبوت نہیں دیا گیا تھا، جب تک آپ کو نبوت کا تاج نہیں دیا گیا تھا، تب بھی آپ دنیا کے سب سے نیک اور صالح انسانوں میں سے تھے، اور لوگ آپ کی نیکی، آپ کی شرافت، آپ کی مدد، آپ کی ہمدردی، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یتیموں کے کام آ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ہر طرح کی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کا جگہ جگہ چرچا ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، بڑا امانت دار ہے۔ لوگ، دوسرے لوگ، دشمن بھی آپ کو بلاتا تھا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمارے ہاں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا اختلاف ختم کر دیجیے، فیصلہ کر دیجیے، آپ کا فیصلہ سب مان لیں گے، آپ بڑے اچھے آدمی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کنبے، آپ کے قبیلے، آپ کے قریب سے قریب لوگ آپ کے دشمن بن گئے. کہنے لگے یہ کون سی دعوت لے کر کے آیا ہے؟ اس سے تو باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے تو بھائی بہن میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے تو رشتہ داروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اختلاف ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا کر رہا ہے. اس لیے یہی بات آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ سب عقیدے کی بات نہیں کرنا، عقیدے کی بات کرو گے نا اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اختلاف کی بات مت کرو. اچھا یہ نہیں کہ عقیدے کی بات کرو، ایمان کی بات مت کرو، بولے کہ اختلافی بات مت چھیڑنا. بھئی اختلاف کی بات مت چھیڑنا، کیا توحید کی دعوت نہیں دیں گے ہم؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ وہی شبہ اور شوشہ جو اس وقت لوگ کہتے تھے، آج وہی شبہ تھوڑے سے ہو سکتا ہے تعبیر میں، انداز میں تبدیلی ہو گئی ہو. آج یہی بات کہی جاتی ہے کہ نہیں عقیدے کی بات کرو گے، ایک اللہ کی بات کرو گے نا. یہ لوگ اس لیے ہم کو کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا کام کیا ہے؟ اختلاف پیدا کرنا. ہر جگہ اختلاف پیدا کر دیتے، جہاں جاتے اختلاف پیدا کر دیتے. ان کی دعوت میں اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے لوگ مملکت سعودی عرب کے اندر، ابھی آپ لوگوں نے سب سنا ہوگا، بہرحال اس میں سچائیاں کتنی ہیں اور پروپیگنڈے کتنے ہیں، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے فتنے بڑھ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انہی مسجدوں میں جہاں توحید کا درس ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ، شیخ صالح فوزان، شیخ صالح لحیدان، غدیان، عبداللہ المطلق، عبداللہ الرکبان، بڑے بڑے علماء جن کے دروس ہوتے ہیں عقیدے کے، وہ لوگ جو صبح شام اللہ کے دین کے نام پر ہی کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی عقیدہ توحید کا درس سننے سے بچنے کے لیے مسجدوں سے باہر نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات سنیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، نہیں چلو یہاں سے نکلو، یہ تو اختلاف پیدا ہو جائے گا. ابھی ہم سب لوگ آپس میں ایک ساتھ ہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، آپس میں کافی بھائی چارہ ہے، میل محبت ہے، دوستی ہے. سنو گے تو نفرت پیدا ہو جائے گی، اختلاف پیدا ہو جائے گا. یہ ہے حالت میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. آج دنیا کے اندر میرے بھائیوں یہ سب سے بڑا الزام توحید پرستوں پر لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ توحید میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اتفاق کس کے ذریعے سے ہوگا؟ شرک کے ذریعے سے. اگر توحید اختلاف کا سبب ہے تو شرک اتفاق کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کون سا فلسفہ ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مشرکوں میں سے نہیں ہونا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور پارٹی میں بٹ گئے. ہر پارٹی جس پارٹی سے جڑی، ہر پارٹی کے لوگ جس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اسی میں خوش ہیں، مست و بگن ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے کہ وہ فلاں کو پوجے، وہ فلاں کو پوجے، وہ فلاں کو پوجے، وہ فلاں بابا، وہ فلاں بزرگ، وہ فلاں قبر، وہ فلاں دیوی، فلاں دیوتا. یہ اختلاف ہے. سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یہ تو اتحاد ہے، یہ تو اتحاد ہے، اتفاق ہے. یہ لوگوں نے بالکل الٹا فلسفہ دنیا کو بتلایا کہ یہ توحید کی دعوت دینے والے اختلاف پیدا کر رہے ہیں اور شرک اور بت پرستی اور قبروں اور مزاروں کی دعوت دینے والے اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کتنا خطرناک شبہ ہے. اور یہی سب باتیں اتنی صراحت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محنت کرو، لوگوں کی مدد کرو، بغیر کسی دھرم کی تمیز کے بغیر، کسی دین دھرم کی تمیز کے بغیر، کسی مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر سب لوگ آ جاؤ. سب لوگ کو کھانا، سب لوگوں کو پانی، سب لوگوں کو کپڑا، سب لوگوں کو لباس، سب لوگوں کو کمبل، سب لوگوں کو ساری چیزیں دی جائیں گی. اس طرح سے ہماری توجہ اللہ کی توحید کی خدمت سے، منہج کی خدمت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھلانا پلانا، غریبوں کی مدد کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا یہ نیکی نہیں، بالکل نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس نیکی کے نام پر کس سے ہٹایا جا رہا ہے؟ اس عقیدہ توحید کے مشن سے ہٹایا جا رہا ہے میرے بھائیوں. تو اب ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ ہماری توجہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کی زبان استعمال ہو، آپ کو کہیں دو لفظ بولنا ہے، آپ کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ میری اس بات سے اللہ کی توحید کا پیغام عام ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کو 10 روپیہ خرچ کرنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے اللہ کی توحید جو سب سے بڑا کام ہے، میرا یہ پیسہ اس کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہاں لگ رہا ہے. یہ پہلے، سب سے پہلے یہ کام
اسی میں آپ کا پیسہ 50%, 60%, 70%, 80% خرچ ہونا چاہیے. آپ کو یہ جو سیکنڈری, تھرڈ اور فورتھ اور لاسٹ ٹائم کے جو نیکی کے کام ہیں, ان کاموں میں آپ کا پیسہ اسی حیثیت سے لگنا چاہیے. 5%, 10%, 12%, 15%, بس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری انرجی کہاں لگ جائے, کھلانے پلانے, رفاہی کام کرنے میں, سوشل کاموں میں, اس میں ہماری ساری انرجی لگ جائے. یاد رکھو یہ سب سے بڑا, سب سے خطرناک کام ہے جو ہمارے اور آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کورونا کے حالات گزرے ہیں اور ابھی چل ہی رہے ہیں, لیکن جو نازک حالات, پینڈیمک جس کو کہا جاتا ہے, جو گزرے ہیں, وہ پہلا والا پیریڈ تقریباً 2 سال ہو گئے اس کو, ہے نا, 2 سال ہونے کو آئے. اس وقت کیا حالت تھی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگوں نے یہ تو محسوس کیا کہ بھائی سب مارکیٹ بند ہے, کاروبار بند ہے, ٹرانسپورٹیشن سارا بند ہے, تو لوگ کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے, ان کو کھانا تقسیم کرنا چاہیے, پانی پہنچانا چاہیے وغیرہ. بہرحال اس پر الحمدللہ کافی کام ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ سروے ہوگا, آپ لوگ بڑے شہر کے اندر یعنی بڑی آبادی کے اندر رہتے ہیں جہاں یہ کام بڑے پیمانے پر کیا بھی گیا, مسلمانوں کی طرف سے, غیروں کی طرف سے بھی کیا گیا, لیکن اپنے لوگوں کی رپورٹ بھی آپ زیادہ رکھتے ہوں گے. یہ سارا کام ہوا, اتنی کثرت سے لوگوں نے اناج اور غلے پیکٹ اور کٹ وغیرہ تقسیم کیے, اتنا تقسیم کیے کہ جب اس کے بعد حالات کچھ نارمل ہوئے اور یہ ہوا کہ اب معمول کے مطابق مدارس کے لوگ آ رہے ہیں, زکوٰۃ ان کو دیتے تھے آپ ہر سال, مسجدوں کے لوگ آتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر میں آپ حصہ بٹلاتے تھے, لوگ ہاسٹل وغیرہ جہاں ہے وہاں پر بچوں کے لیے, غریبوں کے لیے آپ سے مدد اور تعاون لینے کے لیے آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں. جہاں پر دعوتی کام ہوتے ہیں, دعوتی ادارے ہیں, جمعیت ہے, جماعت ہے, یا اور دیگر جو ادارے شخصی طور پر چل رہے ہیں, وہ لوگ آئے کہ چلو اب تھوڑا کچھ تعاون مل جائے. رمضان میں تو کوئی راستہ نہیں تھا, تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم نے تو سارا پیسہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں سارا پیسہ بانٹ دیا, کھانا کھلایا, پانی پلایا, لوگوں کو کچا اناج, پکا اناج, کچھ نہیں ہمارے پاس بچا ہی نہیں, ہم کیا دیں آپ کو. اچھا جناب علی, ہم لوگ اس وقت کیا نہیں بھول گئے کہ وہ ادارے, سنو غور سے, وہ ادارے, وہ جگہیں, وہ شخصیتیں, وہ افراد جو لوگ اسی اللہ کی توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, ان کا خیال ہم نے نہیں کیا. ہم کو توحید کا کام کرنا ہوگا, یہ بات ہے, توحید کی خدمت کرنی ہے, تو توحید سب سے اہم ہے. تو توحید کا کام کہاں سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ توحید والی مسجدوں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جہاں سے توحید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے ایمان کے مطابق وہاں پر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, وہاں پر دعوتی پروگرام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, دروس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, وہاں پر اس کام کے لیے ائمہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں, وہاں پر وہی کام کرنے کے لیے مدرسین موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. مدرسے ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر کئی ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں, ان مدارس کے اندر سچی توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے, وہیں سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں پر اس کام کو کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں, کئی سو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے اندر مدرسین ہوں گے, علماء ہوں گے, فارغین ہوں گے, اساتذہ ہوں گے جو اس کام پر لگے ہوئے تھے, ہے کہ نہیں. کئی ہزار طلبہ ان مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, جو غریب ہیں, فقیر ہیں, جو فیس دے کر کے نہیں پڑھتے, جو آپ لوگوں کی مدد اور تعاون کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے جنرلی پیٹ بھرنا شروع کر دیا. ہم نے پیٹ بھرنے میں نہیں سوچا کہ مسلم ہے, غیر مسلم ہے, سب کو کھلاؤ, سب کو پلاؤ, شیعہ ہے, رافضی ہے, بوری ہے, کوئی بھی ہے, سب کو بلا تفریق انسانیت کی بنیاد پہ ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے انسانیت کی بنیاد پر اتنا کام کیا کہ ہم نے اصل مشن کو چھوڑ دیا, اصل کام کو چھوڑا. آپ کیا نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے شہر بمبئی کے اندر 10 علماء بے روزگار ہو گئے. مدارس کے لوگوں نے جوابات دے دیے, ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا, جواب دے دیا ہمارے پاس آ نہیں رہا, کوئی دینے کو تیار نہیں, ہم آپ کو سیلری کہاں سے دیں گے, اپنا انتظام آپ کر لیجئے. ایسے 10 ہو جو چھوڑ کر کے اپنے وطن چلے گئے, اور آج بھی کئی ایک بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ رکے رہے یا جن کو اداروں نے, مدرسوں والوں نے روک رکھا کہ نہیں بھائی آپ جانا نہیں, جو بھی ہم سے ہو سکے گا کریں گے, وہ لوگ 5,000 روپیہ پا رہے ہیں مہینے میں. جن کی تنخواہیں 15 ہوں گی, 18 ہوں گی, 20 ہوں گی, مجھے نہیں معلوم, لیکن ان کو کتنا دیا جا رہا ہے؟ 5,000. کوئی 1/4 دے رہا ہے, کوئی 1/2 مطلب آدھا دے رہا ہے, کوئی 60%, کوئی 40%. ایسے کر کے گزارا چلا ہے.
اور آپ نے بلا تفریق مذہب ساری انرجی کہاں لگا دیا؟ اناج بانٹنے میں، کٹ بانٹنے میں، کپڑا بانٹنے میں، کمبل بانٹنے میں لگایا کہ نہیں لگایا؟ ہم نے لگا دیا. تو ہماری انرجی کہاں لگ گئی بھائی؟ نیکی ہے، انکار نہیں اس سے کہ نیکی ہے، یہ بالکل نیکی ہے، لیکن ہم نے بہت اونچا درجہ چھوڑ کر کے ہم نے اپنی نیکی کہاں لگا دی؟ سب سے چھوٹے درجے میں لگا دی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو ہماری کوشش، اور یہ ہر آدمی اپنے پلے باندھ لے، ہر آدمی اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی زبان سے کوئی بات، آپ کے پاور سے، آپ کے تعلقات کے بیس پر اگر کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ کی توحید کو مدد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، اس سے اللہ کی توحید کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے اللہ کی توحید کے مشن کو سپورٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اور بڑے شد و مت سے، دوسرے نہیں، اپنے اعتراض کرتے ہیں. اپنے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر صرف جب دیکھو تب یہ مسجدوں کے چندے کرتے، مسجدیں بنانے پہ لگے رہتے. مدارس والے بھاگ بھاگ کر کے آتے ہیں، مدارس کے لیے چندے مانگتے، تعلیم کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے. جب دیکھو تب یہ کتابوں کے چھاپنے کے بجٹ میں، کتابیں چھاپنے کے بجٹ میں پیسے مانگتے رہتے. جب دیکھو تب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کبھی، ہماری جماعت میں کبھی آج تک کوئی بڑے پیمانے کا ہاسپٹل نہیں ہے. کہتے ہیں کیا؟ ہماری جماعت کے پاس آج تک کوئی بڑے پیمانے کا ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کالج نہیں ہے اپنا، کوئی ڈگری کالج نہیں، کوئی جونیئر کالج نہیں ہمارے پاس آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. برسوں سے جماعت ہے، 1406 سے بنی ہے، اور آج تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یہ تانا اپنے لوگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ شکایت کرتے ہیں. اور اسی لیے اگر کوئی پروجیکٹ لے کر کے آ جاتا ہے نا کالج کا، کہ ہم نے کالج ڈالنے کا پلان کیا ہے، لوگ بولتے ہیں یہ ہے کام جہاں مدد کرنا چاہیے. بولے یہ ہے کام جس کو کام بولتے ہیں. یہ مسجدیں صبح شام، یہ مدرسے صبح شام، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ بڑے بڑے کام کرو قوم کی خدمت کرنے کے لیے، ہاسپٹل بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، کالجز بناؤ، بڑے بڑے رفاہی ادارے قائم کرو. اس لیے جب کوئی اس کام پر اس نام سے اٹھ کر کے آتا ہے نا، تو ہم لوگ جو کبھی پیسے نہیں خرچ کرتے ہیں یا کم سے کم نکالتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بڑا بجٹ تو یہاں دینا چاہیے. غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی، میں نہیں کہتا کہ یہ فائدے مند نہیں ہے، فائدے مند ہے. اس میں مدد کرنا چاہیے جو آدمی کی حیثیت ہو. اس سے قوم فائدہ اٹھائے گی، اس سے مسلمان بچے فائدہ اٹھائیں گے، غیر مسلموں کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہ سب ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں. لیکن ہماری انرجی کیا اس جگہ لگنا مناسب ہے یا خالص توحید و سنت کے مشن پر لگنا ضروری ہے؟ یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ ہاسپٹلز، ان کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ کالجز میں، یونیورسٹیز میں کون تعلیم حاصل کرے گا؟ اور ہمارے ہاسپٹل سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ علاج کون کرائے گا؟ سب لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسلم بھی ہوں گے، نان مسلم بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، بوری بھی ہوں گے، کھوجا بھی ہوں گے، بدھسٹ بھی ہوں گے، جینیز بھی، سب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسلمان بھی ہوں گے. ہر طرح کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کالجز کا یہی حال ہے، تعلیم حاصل کرنے والے سارے لوگ ہوں گے. یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے سارے لوگ ہوں گے. تو جس کے اندر سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس کو قائم کرنے کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ اس کو قائم کرنے کے لیے سارے لوگ تیاری کریں نا، ہم کیوں تیاری کریں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو کام قوم کا ہے اس پوری قوم مل کر کے وہ کام کرے جس سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں. اللہ کی توحید کا کام ہمارے سوا دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہم چھوڑ کر کے ہاسپٹل بنانا چالو کر دیں؟ اہل حدیثوں کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ مسلمانوں کے بیچ میں اہل تعداد کتنی ہے؟ آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو بہت کم پرسنٹیج بنے گا. جتنا پرسنٹیج کم ہے اتنا ہی ان کے پاس انرجی کم ہے، افراد کم ہے، بجٹ کم ہے، پیسے کم ہے، رسوخ کم ہے. ہمارے پاس چھوٹی سی ہماری جماعت کتاب و سنت کی اور چھوٹا سا بجٹ، وہ چھوٹا سا بجٹ ہم توحید و سنت کی خدمت میں لگائیں یا ہاسپٹل بنانے میں لگا دیں؟ بتائیے کہاں لگائیں؟ دوسری بات، ہاسپٹل بنانے والا ہندو بھی ہوتا ہے. ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہندو بھی بناتے ہیں، بدھسٹ بھی بناتے ہیں، جینیز بھی بناتے ہیں، نیتا حضرات بھی بناتے ہیں، گورنمنٹ بھی بناتی ہے، اور سوشل لوگ بھی بناتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی بناتے ہیں.
وہ کام کرنے والے سماج میں 50 قسم کے لوگ ہیں، لیکن آپ کی سچی توحید کا کام کرنے والا آپ کے سوا کون ہے؟ توحید کی دعوت کو عام کرنے والا کون ہے بتائیے آپ کے سوا؟ غیروں کو تو جانے دو، اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں کون ہے جو خالص توحید کی دعوت عام کرنے والا ہو؟ کس کی مسجدوں سے خالص توحید کے خطبے ہوتے ہیں؟ کن کے مدرسوں سے خالص توحید و سنت کے بچے پڑھ کر کے نکلتے ہیں؟ کن کے دعوتی اداروں میں خالص توحید و سنت کی منہج سلف کی دعوت دی جاتی؟ کیا آپ کے سوا، ہمارے سوا کوئی ہے دنیا میں؟ بھلائی بتائیے بھائی، ہے کوئی ہمارے سوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس توحید خالص کا پیغام ہے۔ خالص توحید کی کتابیں ان کے پاس موجود نہیں، میں صراحت سے بات کہہ دیتا ہوں، ان کی مسجدوں میں خالص توحید کی دعوت نہیں، مدارس میں توحید کا سلیبس نہیں، اداروں کے اندر توحید کی تعلیم نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور توحید کی ڈیفینیشن شاید نہ معلوم ہو، شرک کی قسمیں نہیں معلوم ہوں گی، توحید کی قسمیں شاید نہیں معلوم ہو۔ یہ صورتحال ہے ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے طبقوں کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری انرجی، ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا، وہ مالی صلاحیت ہے، رسوخ کی صلاحیت ہے، جسم کی صلاحیت ہے، زبان کی جو بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا میکزیمم حصہ 80%، 85%، 90% کہاں لگنا چاہیے؟ دعوت توحید و سنت، یعنی توحید کی خدمت، منہج توحید کی خدمت، منہج سنت کی خدمت پر ہمیں ساری انرجی لگانی چاہیے۔ 80، 85، 90% ہمارا وہاں جانا چاہیے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ آئے، جب بھی کوئی ٹائم آئے، جب بھی آپ کوئی کام کرنے کی طرف قدم بڑھائیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارے اس مال سے، ہماری اس طاقت سے، ہماری صلاحیت سے اللہ کی توحید کو، خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کتنا سپورٹ ملے گا۔ یہ کام ہماری ذمہ داری کا ہے، اس لیے یہ عنوان بنایا گیا تھا سرسری طور پر، ہم نے خلاصے کے طور پر، تاکہ بات لمبے نہ ہو جائے، یہ بات رکھنی تھی کہ کیا ہم عقیدہ و منہج کی خدمت کریں یا فلاحی سرگرمیاں بڑھائیں۔ فلاحی سرگرمیوں کے نام پر میرے بھائیو، سماجی سرگرمیاں، فلاحی سرگرمیاں، سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، یہ سارے لوگ کرتے ہیں نا، اس کے اندر مسلمز بھی ہیں نا۔ اسی کورونا کے اندر کٹ بانٹنے والے مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سوشل لوگ بھی تھے، انفرادی بھی لوگوں نے بانٹا، اپنی طرف سے لوگوں نے بانٹا، ہے کہ نہیں؟ سب لوگوں نے بانٹا۔ یہ کام خالی مسلمانوں کا تو تھا نہیں، خالی مسلمانوں میں اہل حدیثوں کا تو تھا نہیں، سارے لوگ کر رہے تھے، لیکن اہل حدیثوں کا جو کام ہے دنیا میں، وہ کام کوئی اور کر رہا ہے؟ وہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا مشن دنیا میں کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری دنیا میں کیا ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک مثال آپ سمجھیں۔ خالی سوشل کام اور اللہ کی توحید کا مشن، ان دونوں کا موازنہ کر کے آپ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکے میں ستایا گیا، ظلم کیا گیا، اور یہاں تک کہ بہرحال ہجرت کرنے کی نوبت آ گئی۔ ہجرت کر کے مکہ سے لوگ مدینہ گئے، جاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ جگہ نہیں دیکھی جہاں آپ کو رات گزارنی تھی۔ آپ کو کھانا کہاں کھانا ہے، سونا کہاں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، کون کہاں ہے، کون کس کے گھر میں ہے، کون کہاں ٹھہرا ہے، کس کو چھت ملی ہے، کس کو چھت نہیں ملی ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مسجد قائم کی۔ کیوں؟ یہ کام کل بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ آج تو ہم یہ کہیں گے یار مسجد تو بن جائے گی، پہلے کھانا کھلاؤ ان لوگوں کو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کے رکھنے سہنے کا بندوبست کرو، مسجدیں تو بن جائیں گی۔ مسجدیں نہیں بنیں گی تو روڈ پر نماز پڑھ لیں گے ہم۔ لیکن یہ ہم سوچتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے عقیدہ و منہج کی خدمت پہلے کیا اور فلاحی کام بعد میں کیا۔ مسجد کی بنیاد رکھ دی، پھر اس کے بعد جب آپ اندر تشریف لے گئے، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، آپ نے سب کو بلا کر کے میٹنگ کیا اور مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا۔ آپ کے ساتھ یہ رہیں گے، آپ کے ساتھ یہ رہیں گے، آپ کے ساتھ یہ رہیں گے، آپ اپنے گھر لے جاؤ، آپ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، آپ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، آپ ان کو اپنے گھر پہ رکھو گے، سلاؤ گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اور سب تیار۔
لیکن یہ کام بعد میں. پہلا کون سا کام تھا؟ اللہ کی توحید کا مرکز قائم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ توحید کی جو دعوت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن بھیجا، معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا. یہ گئے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم لوگ جا رہے ہو جہاں نا اہل کتاب ہے، وہ انک تقدم قوما اہل کتاب، جا رہے ہو جہاں جا رہے ہو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں. سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا وہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ لوگ مان لیں تو ان کو بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. جب وہ مان لیں تو بتانا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے. سب سے پہلے توحید ہے. یہ توحید کی دعوت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. اس توحید کو سپورٹ کرنا، یہ کام کہاں سے ہوگا؟ اس توحید کی دعوت کہاں سے عام ہوگی؟ توحید کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ توحید کے مطابق عبادت کہاں ہو پائے گی؟ توحید کے راستے پر لوگ چلنے کا راستہ کہاں سے پائیں گے؟ اس توحید کے لیے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں ان سارے سورسز میں ہماری انرجی سب سے پہلے لگنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ یہ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے دعوتی ادارے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، اور خالص توحید و سنت کے مشن کو لے کر کے جو میڈیا کا سسٹم چل رہا ہے. جو لوگ میڈیا تو اکھاڑا ہے، میڈیا تو اکھاڑا ہے، ساری دنیا ہے اس کے اوپر. لیکن جو توحید خالص اور سنت صحیحہ کا کام میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہوں، اس میڈیا کا بھی سپورٹ ہمارے مال کے ذریعے سے ہونا چاہیے. تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں تو یہی سوچ کے کریں کہ اسے توحید کا، سنت کا کام کتنا ہو رہا ہے. ہماری انرجی یہاں وہاں نہیں لگنی چاہیے. میرے بھائیو، یہ بات بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے. یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا. حج کا موسم تھا، حج میں تھے، ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی، اور ملاقات کیا ہوئی؟ وہ آیا، اس نے ملاقات کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. کہا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو. تو کہا مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں، اور احرام کی حالت میں مچھر مر گیا ہے، مکھی مر گئی ہے، اس کا خون میرے کپڑے میں لگ گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں احرام کی حالت میں ہوں، کیا یہ خون جو مچھر کا، مکھی کا میرے کپڑے میں لگا ہے، اس سے میرا احرام پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ میں احرام صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ بتا دیجیے. انہوں نے فوراً پوچھا کہ من این انتا یا ممن انتا، تم کہاں کے ہو؟ تو کہا کہ میں عراق سے ہوں. عراق، وہی سرزمین عراق میرے بھائیو، جہاں وہ ساری داستان جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جنگ جمل، جنگ صفین، اور سارا پوری کہانی، کربلا کا نام ساری دنیا جانتی. میرے بھائیو، کہا اچھا تم عراق کے ہو؟ کہاں عراق کا ہوں میں. کہا اچھا تو عراق ہی کے لوگ جو تھے جن لوگوں نے نواسے رسول حضرت حسین کو قتل کیا ہے، عراق والوں ہی نے، اور عراق کے شیعوں نے، رافضیوں نے کس کو قتل کیا ہے؟ سبط رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، ابن بنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا ہے. تم ہی لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو، اور آئے ہو پوچھ رہے ہو کہ مچھر کے خون کا کیا حکم ہے؟ جن لوگوں نے نواسے رسول کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، وہ آ کر کے سوال کرتا ہے کہ مچھر کے خون کا کیا حکم ہے. فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ یہی ہے. اگر ہم برابر کر دیں گے تو دونوں خون کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے. دونوں خون بہت مختلف ہیں. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. آج میں آپ کو ایک مثال دوں اور پھر بات ختم بھی کر دوں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ عصری علوم، تھوڑی سی بات کر لیجیے. کالج کی بات آئی، ہاسپٹل کی بات آئی، یونیورسٹیز وغیرہ کی بات آئی. ان کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے جو عزیز ہیں، یا ہمارے اپنے بچے جو ہیں، ہے نا، سماج کے بچے، قوم کے بچے، ہمارے اپنے بچے، یا ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، علاج معالجے کے لیے وہاں جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں میں جو لوگ بھی مطلب اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان اداروں سے جو پروڈکٹ نکل کر کے آتا ہے اس سے دین کو کتنا سپورٹ ملتا ہے، اس سے دین کو کتنا سپورٹ ملتا ہے. تجربہ بتاتا ہے، تجربہ پچھلے کئی سالوں کا، 2 دہائی 3 دہائی، جب سے ماحول بن گیا ہے کہ دینی اداروں میں عصری سبجیکٹ داخل کر دیا جائے. مخالفت نہیں کرنا ہے مجھے کہ داخل نہیں کرنا چاہیے،
میں آپ کو ایک نتیجہ بتا رہا ہوں اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ وہ مدرسے، جن مدرسوں سے اگر ایک کلاس میں 20 طلبہ 20 اسٹوڈنٹ پڑھتے نکلتے تھے تو اس میں سے 18 علم دین حاصل کر کے نکلتے تھے، مسجدوں کے ممبروں پر آتے تھے، مسندوں پر آتے تھے، دین کی تعلیم کرتے تھے، دعوت کے کام میں آتے تھے. جب سے ماحول بنا کہ مدرسوں کو بھی خالص دینی نہ رکھا جائے بلکہ ایسا کچھ نظام تعلیم کا بنایا جائے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں، عصری تعلیم بھی حاصل کریں، تب سے مسئلہ دو طرح کا پیدا ہو گیا ہے. ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ دونوں مل جائے گا، دین بھی حاصل ہو جائے گا اور دنیا میں بھی ترقی حاصل ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اس نظریے نے دین کو 50% کر دیا، اس سوچ نے کیا کر دیا؟ دین کو 50% کر دیا. اب اس کے بعد جو لوگ نکلتے بھی ہیں، جو لوگ پورا سبجیکٹ پورے سلیبس پڑھ کر کے عالم فاضل ہو کر کے نکلتے ہیں، اب چونکہ ان کے پاس دونوں راستے ہیں نا، دونوں راستے ہیں، تو دین کے راستے میں تو آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں، غربت کا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور عصری علوم جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کالج میں جائے گا، اس کے ذریعے انسان ڈگریاں حاصل کر لے گا، اس کے ذریعے سے انسان کو اچھی جاب مل سکتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان ہاسپٹل قائم کر دے گا، مثال کے طور پر کالج قائم کر دے گا. آدمی کی سوچ یہ بنتی ہے کہ وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ تر تعداد کہاں مائل ہو جاتی ہے؟ دنیا کی طرف مائل ہو جاتی ہے. جو لوگ نکل کر کے آتے ہیں، دین کے کاموں میں آتے ہیں، چونکہ ان کی تعلیم کا بیس جو ہے وہ خالص دینی کتابیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر 30%، 40%، 50% تک اس کے اندر عصری سبجیکٹ داخل ہیں، اس لیے وہ دین کے کاموں میں، دین کے سبجیکٹ میں بھی کمزور ہوتے ہیں. پورا تباہ ہو گیا. کتنی تباہ ہو گیا؟ پورا تباہ ہو گیا ہے. اس لیے اس سے بھی مروب نہیں ہونا ہے. بالکل صحیح ہے میرے بھائیوں کہ مدرسوں کے علاوہ ہمیں کالجوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ کام صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا، وہ تو کوئی بھی قائم کرتا ہے، لیکن توحید کی مسجدیں کوئی قائم نہیں کرتا ہمارے سوا، توحید کے مدرسے ہمارے سوا کوئی قائم نہیں کرتا، توحید کی کتابیں ہمارے سوا کوئی نہیں چھاپتا. جا کر کے دیکھو، کسی اہل حدیث کے سوا کوئی کتاب آپ کو آج تک خالص توحید کے بارے میں نہیں ملے گی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہماری چھوٹی سی طاقت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹا سا بجٹ ہے ہمارے پاس، مٹھی بھر ہے، ہم کیوں بلا وجہ اس طرح کی باتیں ہم کریں کہ ہمارے پاس کالج نہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. بھئی ہم اس لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ کالج قائم کریں، اس لیے نہیں دنیا میں پپا ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہاسپٹل بنا بنا کر کے ساری دنیا کی خدمت کریں. نہیں، ہم اصل خدمت جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ لوگوں کو شرک سے نکال کر کے توحید میں لانے کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم میں مت کودو، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اس کے باوجود تتقحمون فیہا، کود کود کر کے تم جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو. ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں میرے بھائیوں. ان کو نہ دیکھو، فلاں کو الاں کو مت دیکھو کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لوگ ہمارے عزیز، ہمارے نوجوان مروب ہو جاتے ہیں، ارے یار ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس یہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ کسی کے پاس ہے دنیا میں؟ کسی کے پاس نہیں. تو احساس کمتری کا شکار مت رہو، احساس برتری کے ساتھ زندگی گزارو. حوصلہ رکھو کہ آپ سے اچھا دنیا میں کوئی عقیدے میں نہیں، کوئی منہج میں نہیں، آپ سے زیادہ کوئی اپنی محنت اللہ کی سچی توحید اور خالص سنت پر نہیں لگاتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. رفاہی کام کا درجہ بہت بعد میں، سوشل کام کا درجہ بہت بعد میں ہے، اور اس کی حیثیت اتنی ہی ہے میرے بھائیوں جتنا اس کی حیثیت جتنی ہے اس کے پیچھے انرجی اتنی ہی لگنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں لگنی چاہیے. اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو چلا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے جب یہ کورونا کے حالات تھے، یار فلاں فلاں جماعت کے لوگ بانٹ رہے ہیں، ان کی طرف سے بٹ رہا ہے، ویڈیو بن بن کر کے آ رہا ہے، ہماری جماعت کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہماری جماعت کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں معلوم کہ ہماری جماعت کیا کر رہی تھی. اگر پوچھ لیتے ذمہ داروں سے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ الحمدللہ اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی کافی سوشل کام بھی کیے اس موقع پر، لیکن ان کی توجہ اس پر تھی کہ یہ مدرسے بند ہو گئے. ان میں جو علماء، ان میں جو مدرسین اور ٹیچرز پڑھا رہے ہیں علماء، اگر ان کی سرپرستی نہیں کی گئی تو کورونا ختم ہونے کے بعد یہاں پر پھر دوبارہ ہم کو کون ملے گا؟ ذمہ داران اس پر کام کر رہے تھے، اس پر لگے ہوئے تھے. الحمدللہ ایسے بہت سارے علماء کرام کو، بہت سارے مدرسین کو الحمدللہ
جماعت کی طرف سرپرستی حاصل ہوئی اور ان کی مدد کی گئی، ان کا تعاون کیا گیا، ان کے اخراجات کا انتظام کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام ایسا کام ہے جو فوٹو لے کر کے نہیں بتایا جاتا، میڈیا اور ویڈیوگرافی کے ذریعے اس دنیا میں عام نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان علماء کی عزت النفس ہے، ان کی خودداری ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے. انہیں لائن لگا کر کے جیسے لوگ اناج بٹواتے ہیں اور فوٹو نکال کر کے دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، یہ کام ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ یہ کام دین کا کام ہے، یہ تو ریاکاری اور دنیا کا کام. میرے بھائیوں، ہاں کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو حوصلہ، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے مثال کے طور پر فوٹوگرافی کر لیں، یا میڈیا پر کوئی بیان جاری کر دیں، یا مثال کے طور پر حکومت کو کوئی رپورٹ دینی ہو تو آپ ویڈیوگرافی کریں، الگ چیز ہے. لیکن آج تو آدمی 10 روپیہ دیتا ہے، فوٹو نکالتا ہے، 10 روپیہ دیتا ہے، فوٹو نکالتا ہے، کمبل دے رہا، فوٹو نکال رہا ہے، کٹ دے رہا، فوٹو نکال رہا ہے، کسی کو غریب بچے کو قلم کاپی بانٹ رہا ہے، فوٹو نکال رہا ہے. کیا طریقہ ہے یہ؟ ریاکاری، دکھاوا، نام نمود، اس کی کیا ہے شریعت کے اندر؟ تو خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں سب سے زیادہ اہم اللہ کی توحید اور نبی کی سنت ہے. ہماری انرجی سب سے زیادہ اس پر لگنی چاہیے. سب سے کم درجہ جس چیز کا ہے ہم اس کو بلا وجہ اتنا زیادہ نہ بڑھائیں کہ سب سے بڑا کام وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ مدرسوں کو قائم کرنا، مسجدوں کو قائم کرنا، اس کو کام دین کا سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ بھی کوئی کام ہے؟ وہی مسجد، وہی مدرسہ، وہی جلسے، وہی تقریریں، وہی کتابیں، یہ کوئی کام ہے؟ کوئی بڑا کام کرو، ہاسپٹل قائم کرو، یا نا یہ قائم کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. تو لوگ اس کو کام سمجھتے ہیں اور اس کو کام نہیں سمجھتے ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام اللہ کی توحید کا مشن ہے. اس کو کیسے سپورٹ پہنچے گا؟ یہ مدرسے اسی کا راستہ ہے، یہ مسجدیں اسی کا راستہ ہے، یہ دعوتی ادارے اسی کا راستہ ہے، یہ کتابیں اسی کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے ساری توجہ جو دی وہ اسی نقطے پر دی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی خالص توحید کا سبق کیسے ملے گا، انہیں جہنم سے کیسے آزاد کیا جا سکے گا، اور انہیں جنت کا راستہ کیسے دکھایا جا سکے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں یہ سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی آئے، میڈیا پر نشر کر دیا جائے، ویڈیو کے ذریعے سے مثال کے طور پر، تو آپ مروب ہو جائیں، آپ متاثر ہو جائیں، آپ سوچیں کہ یار یہی تو کام ہو رہا ہے، آج تک کوئی کام نہیں ہوا. میں وہی کہتا ہوں میرے بھائیوں، اور ہمارے علماء، ہمارے اسلاف یہی کہتے رہے ہیں کہ جو کام جیسا ہے اس کام کی اسی حیثیت سے کیا جائے. اب ایسی جماعتیں، ایسے افراد، ایسی تنظیمیں ہمارے بیچ میں ہیں جو سوشل کاموں پر ساری توجہ دیتے ہیں. سوشل کام ان کا سب سے بڑا کام ہے. ان کو دیکھ کر کے ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو، اور یہ کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے، وہ یہ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ یہ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے. میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو مشن ہے، اس سے بڑا مشن کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی میڈیکل کی بات چل رہی تھی، اتفاق سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے جو انہی دونوں نقطوں پر فٹ ہوتی ہے. اسی پر کہتے ہیں کہ انسانیت کو، بشریت کو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ اللہ کی توحید کی ضرورت ہے. انسان کو اللہ کی توحید کی اتنی ضرورت ہے، اللہ کی توحید کے علم کی اتنی ضرورت ہے انسان کو، بشریت کو، کہ اتنی اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کھانے پینے سے بھی زیادہ اس کو اللہ کی توحید کے علم کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں حتیٰ کہ علم طب کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، میڈیکل کی بھی ضرورت اس کو اتنی نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم کی ضرورت ہے. مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں علم طب یعنی انسان بیمار ہوگا، علاج کرائے گا، کہتے ہیں اس کے باوجود بھی بیشتر معاشرے، دنیا کے بیشتر سماج اور بیشتر سوسائٹیاں بغیر ڈاکٹر کی زندگی گزارتی ہیں. چند بڑے بڑے علاقے ایسے آپ کو ملیں گے جہاں پر طبیب ہوگا، جہاں پر کوئی مطب ہوگا، جہاں پر کوئی ہاسپٹل ہوگا، جہاں پر کوئی حکمت یعنی کیا کہتے ہیں یہ حکیم جس کو کہتے ہیں نا، حکیموں کا کوئی نظام ہوگا. ایسے چند بڑے شہر ہوں گے، ورنہ عام طور پر انسانی سماج بغیر طبیب اور بغیر ڈاکٹر کی زندگی گزارتا ہے. دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انسان کو اللہ کی توحید کے علم کی ضرورت اتنی زیادہ ہے جتنی انسان کو اپنے سانس کی ضرورت بھی نہیں ہے. سانس سے بھی زیادہ.
کیونکہ یہی سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں. اگر یہی سانس توحید پر رک گئی تو جنت، اور یہی سانس اگر شرک پر رک گئی تو جہنم. کہتے ہیں انسان کو بعدد الانفاس، اس کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم کی ضرورت ہے. اور ہم الحمدللہ اسی کام پر، اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں. اس لیے حوصلہ رکھو، ہمت رکھو. کوئی کہے آپ کو تو اس کو سمجھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. اگر ایک شخص کو آپ نے کٹ پہنچا دیا، آپ نے کپڑا پہنچایا، آپ نے کھانا پہنچا دیا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو کھانے پینے کا، اس کے بال بچوں کا انتظام ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ زندہ ہے، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا تو کیا ہوتا؟ مر جاتا وہ. لیکن اگر آپ نے اس کو کھانا پانی پہنچایا، وہ زندہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو توحید نہیں پہنچائی، آپ نے اس کو صحیح ایمان کا راستہ نہیں دکھایا، وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، قبروں پر مزاروں پر جا رہا ہے، اس کا عقیدہ گندا ہے. اگر وہ میرے بھائیوں، اگر وہ کھانا پانی اس کو آپ نہ پہنچائیں اور وہ شرک کرنے والا آدمی شرک پر مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کھانا نہیں پہنچا، پانی نہیں پہنچا، لیکن آپ نے اس کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا ہوا ہے اور اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اگر وہ مر بھی جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی توحید کی زندگی، روح کی زندگی ہے. اصل زندگی، اس لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ موت دو طرح کی ہوتی. ایک ابدان کی موت ہے، بدن کی موت ہے، اور ایک کس کی موت ہے؟ روح کی موت ہے. انسان کھاتا پیتا ہے، جسم زندہ رہتا ہے، اگر توحید کا سبق نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کی جسم کو زندہ مت رکھو، اس کی فکر مت کرو. اگر وہ کر سکتے ہو کرو، لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ اس سے پہلے اس کی روح کی زندگی کی فکر کرو. اگر وہ جسم کی زندگی نہیں پائے گا، مر بھی جائے گا، تو روح کی زندگی لے کر کے جنت کی نعمتوں میں کھیل رہا ہوگا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.